نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو مضمون سامنے رکھ کر قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے، تو آج ہم سورہ احقاف کی آیات 15 تا 20 ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور جن کا مطالعہ کریں گے۔ آیات 6 ہیں لیکن یہ کہ ذرا تھوڑی سی بڑی ہیں عام جو نسبت تناسب ہوتا ہے اس سے، اور یہ تقریباً باقی جو جگہ ہیں ان کے ایک رکوع کے برابر جو ہے وہ آیات کا ہجوم بن جاتا ہے، اگرچہ کہ یہاں رکوع سے کم ہے۔ جو یہ رکوع ہے اس کا یوں سمجھے یہ 3 پاؤ کے برابر ہے، یہ اس رکوع کا 3/4 ہے۔ آج ہم جو بھی تشریح کریں گے یہاں پہ وہ زیادہ تر چونکہ اس حصے پر تفہیم القرآن میں بہت کم لکھا گیا ہے، اور جس چیز کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ وہاں پہ اتنا نمایاں ہو کے نہیں آئی ہے، تو کم از کم 2 تفسیروں کا وہ پورا کرنے کے لیے نصاب میں نے آج موضح القرآن کو ساتھ رکھا ہے۔ تو اس مقام کا مطالعہ ہم موضح القرآن سے اور وہ بہت ہی مختصر ہے، آپ گھبرائیے نہیں، اور دوسرا یہ کہ تفسیر عثمانی سے کریں گے، اور یہ بھی اس میں بھی اتنا وہ نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، اختصار ہی ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی یعنی اس پہ پڑھنے میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ میرے سامعین کو یہ میرا پڑھنا ذرا تھوڑا چونکہ میرے معمول سے ہٹ کر ہے، اور میرے سامعین بھی سارے ایسے ہی ہیں جو اسی مزاج کے ہیں کہ جس مزاج میں عام طور پر گفتگو ہوتی ہے، جس انداز میں عام طور پر گفتگو ہوتی ہے، تو ان پر یہ بہت ہی شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے۔ ایسا ہی میرا بھی معاملہ ہے، لیکن میں پہلے بھی آپ کے سامنے مسئلہ رکھ چکا ہوں۔ آج اس کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے جتنے بھی مقامات کا مطالعہ کیا ہے سوائے قصہ آدم و ابلیس، باقی جتنے بھی مقامات ہم نے پڑھے تھے اس سے پہلے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اور اسی طرح آج بھی جو مقام ہم پڑھ رہے ہیں بظاہر بہت سادہ ہے، سیدھا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی بہت ہی کچھ ٹیڑھے مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ اچھا،
اسی حوالے سے یہ بات بھی عرض کروں کہ چونکہ یہ ذرا تھوڑے سے مشکل مقامات تھے، تو ضروری یہ تھا کہ اس کو ہم جو بھی ہمارے مفسرین ہیں یا جنہوں نے جو راسخ العقیدہ یعنی راسخون فی العلم جو رسوخ رکھتے علم میں لوگ، ان کی تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم پھر نتائج اخذ کریں. تو یہ ایک اس ضرورت کے تحت ہم نے یہ تھوڑی مشقت میں نے بھی اٹھائی ہے، اور آپ کو بھی اگر گرانی ہوئی ہے تو بہرحال اس کا آخر کار انشاءاللہ تعالی ہمیں فائدہ ہوگا. آج اس وضاحت کے ساتھ ایک چھوٹی سی وضاحت اور بھی ضروری ہے اس مقام کی طرف جانے سے پہلے، کہ اگر وہ سلسلہ کلام کو ہم جوڑ لیں. ہم پہنچے تھے قصہ آدم و ابلیس کی جو بھی مختلف نکات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے سورہ بقرہ تک. سورہ بقرہ میں جا کے ہمیں پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ یہ قصہ آدم و ابلیس کے اندر اصل جو رکاوٹ بنی تھی ابلیس کو، جس سے غصہ آیا اور وہ شیطنت پہ جو اس کی شیطنت ظاہر ہوئی اور وہ تکبر اور حسد کا اس نے اظہار کیا، تو وہ تو در حقیقت وہ مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا ہے. اچھا، پھر اس مرتبے کی بنیاد جو سورہ بقرہ میں بیان کی گئی وہ انسان کا علم ہے، لیکن یہ علم فرشتوں کے پاس نہیں ہے. یہ علم جو ہے وہ یعنی وہ جو خلافت کے لیے ضروری علم تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اور اسی طرح جو ہے جنات کے پاس اگر وہ ہو بھی سکتا ہے تو ان کی اپنی لمیٹیشنز تھیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں انسان ہی وہ استعداد کامل رکھتا تھا کہ جو اس منصب کا اہل ہو سکتا تھا. لیکن ساتھ ہی شیطان کی جو ہے وہ اس کی شیطنت بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنی تھی، اور اس سبب سے وہ بھی ظاہر ہو گئی. دوسرا، جب ہم نے سورہ احزاب کا مطالعہ کیا اس کے آخری 2 آیتوں کا، تو اس میں وہ امانت کا تصور آیا. اور تفسیر عثمانی کے جو مطالعہ ہم نے کیا اس میں اس امانت کو ایک بیج سے تشبیہ دی گئی جو انسان کے قلب کی زمین پر بویا گیا. تو میں نے اس کو ساتھ آپ کے سورہ نور کی جو آیت نمبر 35 ہے اس کی روشنی میں بھی اس کا میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کر دی کہ یہ وہ بیج ہے کہ جسے سورہ نور میں نور کہا گیا ہے. تو گویا یہ بیج نورانی ہے جو انسان کی دل کی زمین پر بویا گیا ہے، اور وہی در حقیقت جسے قصہ آدم و ابلیس میں روح سے تعبیر کیا گیا ہے کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہی چونکہ وہ روح ہی اس کی نسبت ایک ہے اپنے پر جو بنانے والے خالق کی طرف، لہٰذا وہ ایک نوری چیز ہے، اور اس لیے وہ در حقیقت جو پیغام آتا ہے اللہ کے پاس سے اس کی وہ ریسیپینٹ بھی بنتی ہے. اور یہ وہ اصل قابلیت ہے انسان کی کہ ایک تو اس کی وہ قابلیت ہے ہی کہ وہ جو بھی مٹی کا بنا ہے اور اس مٹی کا بنا اس دنیا کے علم کا اور مادی علم جو ہے وہ اس میں اسے ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے. اس کا عقلی علم، اس کا حواس کا علم، وہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور پوٹینشل انسان کے اندر رکھا ہے. لیکن یہ کہ صرف اس علم کی وجہ سے اگر اسے خلافت دے دی جاتی تو پھر یہ کہ وہ خلافت پھر وہی بات ہوتی جو فرشتوں نے کہا تھا کہ یفسدون فی الارض ویسفک الدماء، پھر یہ حق پر تو قائم نہ رہتا. لہٰذا اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اسے عدل پر رکھنے کے لیے، اسے اس خلافت کا جائز اور صحیح حقدار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پروگرامنگ میں ایک اور بیج، ایک اور آپ کہہ لیں کہ ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال کر دیا، جس کی اصل ملکوتی ہے، جس کی اصل جو ہے وہ روحانی ہے، نورانی ہے، اور اس کا شر کی طرف میلان ہی نہیں ہے. اب جو چیز چونکہ ہم نے یہ مثبت طور پر اس چیز کو دیکھا ہے کہ در حقیقت خلافت کا حق تو اس بنیاد پر ملتا ہے. ساتھ ہی میں نے ایک ٹچی ایشو اس میں چھیڑ لیا تھا، اس کو جب جا کے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ جوڑا اور اس میں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کے ساتھ اسے جوڑ کر ہم نے دیکھا کہ یہ بیج کس کو پڑتا ہے اور کس کو بیج نہیں پڑتا، اور کہاں وہ بیج ہوتا ہے اور کہاں بیج نہیں ہوتا. یہ ذرا ایک نئی بات ہے، آپ چاہیں تو اسے قبول کریں چاہے نہ کریں، لیکن ایک بات تو بہرحال ہمارے سامنے مفسرین کے حوالے سے بھی آ گئی ہے کہ بعض لوگ اپنی نالائکی کی وجہ سے اس بیج کو ضائع کر دیتے ہیں. میں اگر کہتا ہوں کہیں نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہرحال قرآن مجید نے اس طرح کی باتیں بھی تو کی ہیں نا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تو ان کے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں سوچتے نہیں. تو کچھ ایسی مشینی قسم کے لوگ بھی ہیں دنیا میں
جو شاید جو اصل انسان ہیں ان کی آزمائش کے لیے ہوں، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ اشارات ہیں. اس وقت اس بحث میں پڑے بغیر میں چاہتا ہوں کہ ایک اور بحث کو ہم سمیٹ لیں، اور وہ بحث ہے اصل میں جو سورہ کہف کے تناظر، خاص طور پہ جو قصہ ہے جو عرف میں جنہیں خضر کہا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو جا کے ان سے ملاقات کی ہے، تو وہاں جو 3 بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے ہیں، خاص طور پہ 2 واقعات. ایک تو چلیں دیوار سیدھی کر دی تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے نفس ذکیہ، یعنی ایک بالکل بے قصور معصوم، یعنی جو ہے وہ لڑکا، اس کو قتل کر دیا، اور ایک کشتی پھوڑ دی، توڑ دی، جو بھی کر دیا. تو اب اس حوالے سے جو مختلف بحثیں ہیں، اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہم اس کا بھی مطالعہ کریں ڈیٹیل میں، لیکن اس وقت جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بہترین تعبیر وہ ہے جو بہرحال ہمیں مل جاتی ہے. آج بھی تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لیں گے، تفسیر عثمانی میں آ جائے گی کہ یہ در حقیقت، اور یہی شاہ عبد القادر نے بھی کیا ہے، کہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ یوں سمجھ لیجئے کہ معاملات کے ذمہ داران کی ملاقات تھی. ایک اللہ تعالیٰ کا عالم جو ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سطح جو ہے باتوں کو سمجھنے کی یا جاننے کی، یا اللہ کی ایک سنت وہ ہے جسے ہم امور تکوینیہ کہیں گے، اور ایک وہ ہے جو تشریع، جو دنیا جس سے ہم واقف ہیں، جو ہمارا عالم شہادہ ہے. تو ایک اس کے اندر جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، کوئی مرتا ہے تو ہمارے سامنے اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرے گا، گر کر مرے گا، کسی حادثے کے نتیجے میں مرے گا، کسی بیماری سے مرے گا، اور کوئی نہ کوئی تشریعی اعتبار سے اس کا کوئی سبب ہوگا جو ہم معین کریں گے کہ یہ اس وجہ سے مر گیا. اور ایک وہ جو تکوینی معاملہ ہے، اس سطح پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ یہ اسباب کی سطح نہیں ہوگی. وہاں وہ بیماری کوئی اسے انجیکٹ کر رہا ہوگا، وہ حادثہ کوئی اس کو پلان کر رہا ہوگا، تدبیر عمر کر رہا ہوگا اس حادثے کی. تو وہ تکوینی سطح پر تو وہ کہانی ہی اور ہے. تو یہ در حقیقت جو بھی خضر ہیں وہ اس عالم تکوینی کے انچارج ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم تشریعی کے جو ہے وہ تشریعی کے وہ انچارج ہیں اور ذمہ دار ہیں. لہٰذا اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت میں جا کے اندازہ ہو گیا کہ یہ کہیں اور ہی سطح کی باتیں ہیں جن کو لے کے یہ بزرگ چل رہے ہیں. لہٰذا تفسیر عثمانی میں تو اس کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اب ان سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. تو یہ تو دراصل جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض دکھائے گئے تھے، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جا کر وہ سارے تکوینی چیزیں دکھائیں تھیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر سے ملاقات کروا کے تو جو بھی اللہ کی اصل خفیہ حکومت جاری و ساری ہے ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، ہمارے اندر، تو اس کا ایک حد تک اور خاص محدود حد تک اس کا مشاہدہ کروا دیا. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کروایا ہو، جو ہمیں یہ بیان کیا کہ یہ 3 خاص واقعات جو ہے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. تو اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو خیر اور شر جس کو کہتے ہیں، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ شیطان ہے، یہ انسان ہے، یہ خلافت ہے، یہ طاغوت ہے، یہ اس عالم تشریع کا معاملہ ہے، یہ یہاں کا معاملہ. یہ فرعون ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ جو ہے نا داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، یہ جو ہے وہ بادشاہ نمرود ہے اور فلانے ہیں اور ٹنگڑے ہیں. تو ایک طرف یہ طاغوت کا سلسلہ ہے، دوسری طرف یہ خلافت کا سلسلہ ہے. تو یہ خیر اور شر، یہ مارکہ خیر و شر، یہ سارا عالم تشریع کی چیز ہے. یہ ہمارے اس عالم شہادہ کی بات ہے، یا اس میں زیادہ سے زیادہ ہم جنات کو شامل کر لیں جو عالم غیب کے ہیں. لیکن تکوین کی سطح پہ جا کے سب خیر ہی خیر ہے، بیدک الخیر. وہاں اس سطح پہ جا کر جسے یہاں اس سطح پہ ہم شر سمجھتے ہیں، اس کے اندر بھی خیر ہی ہوتا ہے. اب ان واقعات نے کیا بتایا؟ تشریعی سطح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور انہیں وہ شر نظر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ کشتی جو ہے توڑ دی ہے تاکہ تو اس کے رہنے والوں کو، اس کے جو سب کو ڈبونا چاہتا ہے کیا؟ اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا. اور پھر جب انہوں نے وہ بچہ مار دیا تو ظاہر ہے تشریعی سطح پر یہ قتل کرنا جو ہے وہ بالکل غلط بات ہے. لہٰذا وہاں بھی وہ خاموش نہیں رہے، وہ تو آخر امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے کے مکلف تھے. لہٰذا انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. تو یہ در حقیقت اس تشریعی سطح پر کوئی منکر ہے اور کوئی جو ہے وہ
معروف ہے اور کوئی خیر ہے اور کوئی شر ہے، لیکن تکوینی سطح پر جا کے آپ دیکھیں تو وہ کشتی کا ٹوٹنا خیر تھا، تکوین کی سطح پر آپ جا کر دیکھیں وہ بچے کا قتل کیا جانا وہ خیر تھا، وہ شر کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ شر جو ہے وہ اس سطح پر ہے، تکوین کی سطح پر کوئی شے شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تکوین کی سطح پر جا کے فرعون ہو یا نمرود ہو، وہ بھی اللہ کی حکومتی کے ادنا مزدور ہیں، اور شیطان اور دجال کیوں نہ ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بس اللہ کے یوں سمجھیے کہ اس سطح پہ جا کے وہ بھی اللہ ہی کے تابع فرمان ہے، وہی کر رہے ہیں۔ وہ جیسے کہا گیا فالذین کفروا هم المکیدون، یہ جو کافر ہیں یہ ہماری تدبیر میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو یوسف کو اس کے بھائی نکال کے جا کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں، باپ سے دور کر رہے ہیں، یہ تشریح کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے نا، تو تکوین کی سطح پر تو یہ ہمارا حکم پورا کر رہے ہیں کہ ہم نے مصر لے کے جانا ہے یوسف کو۔ تو تکوین کی سطح پر یوں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سب خیر ہی خیر ہے، شر ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں جبر ہی جبر ہے، وہاں اختیار ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ جو جبریہ اور قدریہ والا مسئلہ ہے تو یہ ایک تو ٹھیک ہے، ہم اپنے اس آواز کی سطح پہ ہم اسے ان دونوں کے درمیان رکھ کر دیکھیں گے کہ چیز کہیں اس کے بیچ میں آئے گی، اعتدال کہیں ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وہ آیات ہیں جن میں اللہ کا اختیار بیان کیا گیا ہے، اختیار مطلق، اور وہ آیات بھی ہیں کہ جہاں انسان کے اختیار کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو اب اس کے درمیان کہیں حقیقت پائی جائے گی، لیکن یہ کہ تکوین کی سطح پہ تو اختیار کل کا کل اللہ ہی کے پاس ہے، وہاں تو فرعون کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے۔ اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں کافروں کو بھی اپنے عباد کہہ کے کہا، بیان کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے کہ ان پر پھر ہم نے مبعوث کر دیے عباد اللہ نا اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار۔ تو تکوین کی سطح پر سب مجبور محض ہیں اور سب خادم ہیں اللہ کے، اور اس کے بندے ہیں اور اس کے عبد ہیں، اور اس سے اللہ کی قدرت سے باہر کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی کوئی مرضی نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم جاری و ساری ہے۔ اس سطح پہ جا کے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے کہ اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ پتہ بھی جنبش نہیں کرتا مگر اللہ کے اذن سے، نوالا پیٹ میں جاتا ہے اللہ سے اذن لے کے جاتا ہے کہ میں زہر بنوں یا اس کے لیے غذا بنوں۔ تو یہ وہ سطح ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چونکہ اب یہ مسئلہ پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لوگ اٹھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کسی کا بیج جو ہے وہ اچھا ہے اور کسی کا برا پھر کیوں پڑ گیا؟ اب اس بچے کا کیا قصور تھا کہ جس کو جو ہے نابالغی میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا؟ تو اب یہ چیزیں اصل میں یہ مسئلہ سمجھے بغیر کہ جو تکوین اور تشریح کی سطح ہے اس کو سمجھے بغیر، اور پھر جو بھی تشریحی سطح پر بھی اللہ نے تربیت دینی ہے اور جو انسان کا امتحان لینا ہے، یہ سارے مضامین ذہن میں رکھے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ابھی جو چیز ہم نے سورہ احقاف کی روشنی میں سمجھنی ہے، اس کی طرف چلنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ حواشی جو تفسیر عثمانی میں لکھے گئے ہیں یہ بچے کو قتل کرنے کے حوالے سے، جب اس کی انہوں نے خود تشریح کی، اس کی وضاحت کی کہ میں نے کیوں اس کو مارا ہے خضر نے، تو یہ آیت نمبر 80 اور 81 میں اس کی وضاحت کی ہے۔ میں پہلے اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور وہ جو لڑکا تھا نا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والے، فَخَشِينَا، پھر ہم کو اندیشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کر، یعنی وہ لڑکا جو ہے اس کے اندر بس کوئی شرارت کا معاملہ ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نے چاہا پھر کہیں ہم کریں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر وقت اتنا سمجھ لیجئے۔ تو یہ بڑا ہو کے ان کو تنگ کرے گا۔ اب وہ تنگ کس نوعیت کا، کسی نے کہا انہیں کافر بنا دے گا، کسی نے کہا کیا کر دے گا، لیکن یہ کہ اس کی ایک مثال قرآن مجید میں موجود ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ والدین کے لیے سبحان روح کون سی اولاد بنتی ہے۔ والدین دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی ہوگی کہ جو آخرت میں اگر بندہ کھڑا ہو تو پیچھے جو ہے وہ نیک لوگ کھڑے ہوں، فساق و فجار نہ کھڑے ہوں۔ تو اسی لیے وہاں پہ کہا نا وجعلنا للمتقین اماما، یعنی پرہیزگار لوگوں کے آگے ہمیں آخرت میں کھڑا فرما۔ تو یہ در حقیقت آنکھوں کی ٹھنڈک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی ایمان پر ہیں، جو نیکی پر ہیں، اور جیسے والدین اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں، اسی رخ پہ جو اولاد چلے گی وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔
اور اس کے مقابلے میں سہانے روح کون سے ہوں گے وہ ہم دیکھ لیں گے کہ جو والدین کے راستے کو چھوڑ کر کسی فلسفے کے، کسی زخرف القول غرور کے قائل ہو کر وہ خواہ کسی یونیورسٹی میں سے سیکھ کے آئے ہوں یا کسی دانشور سے سن کر آئے ہوں، یا یہ کہ کسی اور جہاں کہیں سے ان کو ہتھے چڑھ گیا ہو، یا خود ہی سوچ لیا ہو، یا شیطان نے اعلان کر دیا ہو یا القاء کر دیا ہو، تو وہ اس میں گرفتار ہو کے تو ماں باپ کا جو نبیوں کا طریقہ اسے چھوڑ کر کسی اور ہی شیطانی رخ پر پڑ جائیں، تو یہ ہیں نا جو سہانے روح ہیں، اور جو پھر وہ ان کو اذیت دینے کا باعث بنیں گے۔ تو کون سعادت مند ہے، کون بدبخت ہے، کون شقی ہے، اس کو تو اللہ تو جانتا ہے اپنے اس علم کے اعتبار سے۔ لہٰذا اس بچے کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، یعنی انہیں اذیت دے گا، یا ان کے لیے باعث اذیت ہوگا، تو اس لیے وہ جو ہے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کو ان کا رب، پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے، زکاتاً پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور نزدیک تر شفقت میں۔ اب ان دونوں کی جو تشریح انہوں نے کی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گو اصل فطرت سے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب ذرا ذہن میں وہ والا بیج رکھیے گا، کون سے والا بیج؟ وہ جس کا ذکر انہوں نے ہی تفسیر عثمانی نے ہی کیا تھا، جو سورہ احزاب کی اس آیت کے حوالے سے، کہ یہ ایک بیج ہے جو قلب زمین پر بویا گیا ہے، زمین کی جو دل کی جو زمین ہے اس کے اوپر بویا گیا ہے، مگر آگے چل کر خارجی اثرات سے بچپن ہی میں بعض کی بنیاد بری پڑ جاتی ہے۔ اب یہ وہ حدیث کو سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، تو بچہ تو سلیم الفطرت ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اور یہ وہ سارے جو ہیں اس کو یہودی، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اب کل کو بھی اگر ہم اس انداز میں لیں جیسے انہوں نے لیا تو ظاہر ہے وہ تو بالکل ظاہر باہر کی بات ہے، لیکن یہ کہ دوسرے مقامات کو سامنے رکھ کر اس کل کو بھی اگر ہم ایک اور انداز سے دیکھیں کہ جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر تمام کھانے حلال تھے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ان پر سور حلال تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کھانے جو حلال ہیں، جو پاک ہیں، جو آج مسلمانوں پر پاک ہیں، وہ بنی اسرائیل پر بھی حلال تھے۔ ان میں سے کچھ حلال چیزیں انہوں نے، جیسے اونٹ وغیرہ ہے، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اصل جملے کا مطلب یہ ہے۔ اب اسی طرح اگر اس کا یہ سمجھیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر حلالی بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، تو یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ ترجمہ کرنا کوئی بہت بعید از قیاس یا اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی القاء شیطانی کی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ قرآن مجید کی اس تعبیر کے قریب تر ہے، اور یہ کہ یہ بعض دوسری جگہوں کا کی جو ہے نا جو اشکال یا مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ تعبیر کرنے سے اس کا جو ہے حل بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تفسیر میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات وہی کہی گئی ہے کہ جو یعنی کل کا معنی ہر بچہ وہ کسی بھی طرح پیدا ہوا ہو وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، جس کا پورا یقینی علم تو خدا تعالیٰ کو ہوتا ہے، تاہم کچھ آثار اہل بصیرت کو بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ اہل بصیرت یہاں خضر کو کہہ رہے ہیں۔ اس لڑکے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو آگاہ فرما دیا، اب یعنی ان کی وہ بصیرت کی جگہ اللہ کا الہام جو ہے اس کو سامنے لے آئیں کہ اس کی بنیاد بری پڑی تھی، بڑا ہوتا تو موذی اور بدرا ہوتا۔ اب یہ دیکھیے اس کی بنیاد بری پڑی تھی، اب یہ بظاہر بات جو ہے نا ہر پیدا ہونے والا بچہ سلیم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بنیاد بری پڑی تھی، یہ پھر کیا بات ہوئی؟ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم وہ بات کو اس طرح مانیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ کا مطلب وہ ہم یہ لیں کہ ہر جو پاک صاف جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اب یہ نکاح کے بعد بھی اگر کوئی شیطان کا دخل ہو جائے اس عمل کے دوران، کہیں غفلت کی وجہ سے، کہیں شہوت کی شدت کی وجہ سے، کوئی طریقہ میں کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود پامال ہو جائیں، شرم و حیا میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو وہ شیطان کی مداخلت کا تو اندیشہ ہو جائے گا، تو اس میں اگر وہ شیطان کی کوئی شرکت ہو جاتی ہے، بے شک نکاح ہوا بھی ہو، تو پھر بھی یعنی اس میں اس بات کا احتمال رہے گا کہ وہ بنیاد میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو بنیاد ہی بری پڑی تھی، بڑا ہوتا تو موذی اور بدرا ہوتا اور ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا، وہ اس کی محبت میں کافر بن جاتے، یہ اب ان کا کہنا ہے۔
اس طرح لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت. اچھا یہ بھی جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ اصل میں شاہ عبد القادر، وہ بھی ہم پڑھیں گے تو انہوں نے یہی کہا ہوا ہے. والدین کے حق میں رحمت اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا. خدا کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں. حکمت الہیہ مقتضی ہوئی کہ آنے والی رکاوٹ ان کی راہ سے دور کر دی جائے. خضر کو حکم دیا کہ لڑکے کو قتل کر دو. انہوں نے خدا کی وحی پا کر امتثال امر کیا. اب یہ وہ تکوینی معاملہ ہے. ظاہراً ہو سکتا ہے لڑکا چھت سے گر کے مرا ہو اسباب کی دنیا پہ. یہ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دھکا کس نے دیا ہے. اب یہ سوال کرنا کہ ہر لڑکے کو پیدا ہی نہ کرتے یا کرتے تو اس کو اس قدر شریر نہ ہونے دیتے. اب یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہن میں ابھی بھی آ سکتے ہیں. یا جہاں لاکھوں کافر دنیا میں موجود ہیں اس کے والدین کو بھی کافر بن جانے دیتے. یا جن بچوں کی بنیاد ایسی پڑے کہ کم از کم پیغمبروں کو، جن کی بنیاد ایسی پڑے کم از کم پیغمبروں کو ان سب کی فہرست دے کر قتل کرا دیا کرتے. ان باتوں کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. موٹی بات یہ ہے، مسکت، چپ کرا دینے والی، کہ بھائی وہ جو کچھ وہ کرے نا اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ پوچھا نہیں جائے گا جو اس نے کیا، اور لوگ پوچھے جائیں گے. سورہ انبیاء رکوع 2. اور تفصیلی جواب کے لیے مسئلہ خیر و شر پر مبسوط کلام کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں نے تھوڑا سا مختصر سا آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے، تو یہاں بس اتنی ہی سمجھ لیں. مبسوط کلام کرنے کی ضرورت ہے جو ان مختصر فوائد میں سما نہیں سکتا. ہاں اتنا یاد رہے کہ دنیا میں ہر شخص سے جو اللہ کو خالق الکل اور علیم و حکیم مانتا ہو، تکوینیات کے متعلق اسی قسم کے ہزاروں سوالات کیے جا سکتے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس بجز اعتراف عجز و قصور کے کچھ نہیں، یا عجز ہوگا جو بھی ہے. یہاں خضر کے ذریعے سے اسی کا ایک نمونہ دکھلانا تھا کہ خدا تعالیٰ کی حکمتوں اور مصالح تکوینیہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. کبھی صورت واقعہ بظاہر دیکھنے میں خراب اور کبھی یا بے موقع معلوم ہوتی ہے، لیکن جسے واقعہ کی اندرونی گہرائیوں کا علم ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں. خضر نے مسکینوں کی کشتی کا تختہ توڑ دیا، حالانکہ انہوں نے احسان کیا تھا کہ بلا اجرت دونوں کو سوار کر لیا. ایک کھیلتے ہوئے بچے کو مار ڈالا جو بظاہر نہایت کبھی حرکت نظر آتی تھی. دیوار سیدھی کر کے اس بستی والوں پر احسان کیا جو نہایت بے مروتی سے پیش آئے تھے. اگر خود خضر علیہ السلام آخر میں اپنے ان افعال کی توجیہات بیان نہ کرتے تو ساری دنیا آج تک ورطۂ حیرت میں پڑی رہتی، یا خضر کو ہدف طعن و تشنیع بنائے رکھتی. العیاذ باللہ. انہی مثالوں سے حق تعالیٰ کے افعال اور ان کی حکمتوں کا اندازہ کر لو. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جن کی طرف پھر شیطان کوئی نہ کچھ القاء کر کے تو گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ متشابہات کے درجے کی چیزیں بھی بن جاتی ہیں. یعنی لڑکے کے مارے جانے سے اس کے والدین کا ایمان محفوظ ہو گیا، یعنی وہ اس میں خیر یہ تھا. اور جو صدمہ ان کو پہنچا، حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی تلافی ایسی اولاد سے کر دے، یعنی خیرم منہ زکاتم و اقرب رحمہ، جو اخلاقی پاکیزگی میں مقتول لڑکے سے بہتر ہو. ماں باپ اس پر شفقت کریں، وہ ماں باپ کے ساتھ محبت و تعظیم اور حسن سلوک سے پیش آئے. کہتے ہیں اس کے بعد خدا تعالیٰ نے نیک لڑکی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی، اور ایک نبی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی. تو یہ تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. بس یہاں پر میں اس کو اتنا ہی اس وقت لے رہے ہیں. اور آگے چلنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو میں سنا دوں. یہ تو ہے بھی مختصر موضح القرآن، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، اس کے ترجمہ کی تو ضرورت نہیں ہے، ترجمہ ہے بھی یہ خاصا مشکل ہے تو باب ماورا، لیکن اردو بہت پرانی ہے. تو جو انہوں نے تشریح کی ہے وہ سن لیجئے. کہتے ہیں یعنی اگر وہ بڑا ہوتا تو موذی اور بدرا ہوتا، یعنی اذیت دینے والا، موذی اذیت دینے والا. اس کے ماں باپ اس کے ساتھ خراب ہوتے، یعنی وہ بھی بیچارے خراب ہوتے اس کی وجہ سے. بعض آدمی کی بنیاد بری پڑتی ہے. اب یہ بنیاد والا لفظ انہوں نے بھی وہاں لے لیا ہے، بنیاد بری پڑتی ہے. لیکن اب جو آگے یہ تشریح کر رہے ہیں نا وہ وہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ اوپر وہ فطرت سلیم کی بات کر آئے ہیں. اب وہ بنیاد والی بات اس کے ساتھ جڑ نہیں پا رہی، تو وہ آگے جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ اس میں فٹ نہیں ہوتی کسی بھی طرح.
اور بعضے کی بھلی، یعنی بعضے آدمی کی بنیاد بری پڑتی ہے اور بعضے کی بھلی. یہ کہیں یعنی جب بیج رکھا جاتا ہے تو اسی وقت سعادت اور شقاوت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جیسے ککڑی کھیرا، کوئی بیج میٹھا پڑا کوئی کڑوا. اگرچہ اصل میں ککڑی کھیرا میٹھا ہے، آدمی کی بنیاد بھی، یعنی کوئی پھیکا ہوتا ہے یا کڑوا انہوں نے لفظ استعمال کیا، اور کوئی میٹھا ہوتا ہے، لیکن بیج تو جو بھی تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا. آدمی کی بنیاد بھی اصل میں بہتر ہے، بگڑ کر کوئی پھل کڑوا نکلتا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے. اب یہ انہوں نے پھر وہ چونکہ وہ حدیث موجود ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، تو وہ پھر یہ بات کہنی پڑتی ہے بیچ میں لا کے. پیغمبر نے فرمایا ہر آدمی کی بنیاد مسلمانی پر ہے، یہی معنی سمجھنے چاہیے. اچھا، وہ بھی ساتھ انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی کہ اس ماں باپ کو پیچھے ایک بیٹی ہوئی، ایک نبی سے بیائی گئی اور ایک نبی جنا، جس سے ایک امت چلی. تو یعنی ان کو وہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اولاد اس کے بعد انہیں عطا کر دی. تو تفہیم القرآن میں اس کی کوئی زیادہ جو ہے نا ہمیں وضاحت تو ملتی نہیں ہے. اور لیکن یہ کہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے، میں وہ ذرا آپ کے سامنے لے لیتا ہوں. اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے. حضرت خضر نے یہ 3 کام جو کیے، ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو ابتدائی عہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں ثابت ہو رہے ہیں. کوئی شریعت بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ چیز کو خراب کر دے اور کسی متنفس کو بے قصور قتل کر ڈالے. حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریق اعلام بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاصب چھین لے گا اور فلاں لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا، تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس اسلامی علم کی بنا پر کشتی میں چھید کر دے اور ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالے. میں بس یہ آپ کو اس لیے سنانا چاہ رہا تھا کہ خضر اسپیشل اپوائنٹمنٹ ہے، جو بھی وہ اللہ کی طرف سے. ہم جو انسان ہیں نا، کوئی بھی ہم میں سے انسان، ہم میں سے کسی کو بھی وہ منصب عطا نہیں کیا گیا ہے. اور یہاں پر اگر کوئی ایسا شر والا کام اللہ تعالیٰ کسی انسان سے لیتے ہیں تو یہ خضر کا کام نہیں کہلائے گا، یہ شیطان کا کام کہلائے گا. خضر کو خیر و شر سے ماورا رکھا گیا ہے، وہ اس سطح پہ کام کر رہے ہیں جہاں خیر و شر ملوث ہی نہیں ہے. وہ تو خیر ہی خیر ہے، وہ براہ راست اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ تو ایک ملائکہ والی شان ہے ان کی. لیکن یہ کہ میں ہوں، کسی جگہ کا مجھے اختیار دیا گیا ہے، کوئی بہت بڑا سربراہ مملکت ہے، اسے انٹیلیجنس رپورٹ ملتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں 2 بندے قتل کرا کے اس بڑی بات سے بچ سکتا ہوں. یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ عالم تشریع کا مکلف ہے، یہ تکوینی امور کا مکلف نہیں ہے. اور اگر ایسا کچھ وہ کرے گا، کوئی بم دھماکے کرائے گا، کوئی اونچ نیچ کروائے گا، یہ سمجھ کے کہ الٹیمیٹلی اس کا خیر برآمد ہوگا، لہٰذا یہ جو جانی اطلاف ہوگا اس کا مجھ سے پکڑ نہیں ہوگی، تو یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں، اللہ یہی چاہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے بیچ میں ایسے آدمی کا منہ کالا کر دیا اور اسے خراب کر دیا. اچھا جی، اب آ جائیں، یہ ساری تمہید ہی سمجھ لیجئے. اس کے بعد اب اس واقعے کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیے، یہاں پہ وہ بڑا کنٹراسٹ ہے جو سامنے آ جاتا ہے، جسے وہاں پہ کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ وہ جن کا بیج میٹھا ہوتا ہے اور کچھ کا بیج کڑوا ہوتا ہے. تو اب یہ دونوں بالکل
मीठा कैसा होता है और कड़वा कैसा होता है, ये दोनों खोल के सामने रख दिए। और यहीं से समझ लीजिए कौन हिजबुल्लाह का हिस्सा बनता है और कौन हिजबुल शैतान का हिस्सा बनता है। ये बात असल में हमें समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी शख्सियात हैं कि जो बज़ाहिर मीठी थी लेकिन अंदर से बाद में कड़वी निकली। उनमें शैतान भी तो देखिए ना कितना कहाँ पहुँच गया था। लगता ये था करैक्टर देखें, उसकी मेहनत देखें, उसकी शौक़ इबादत देखें, उसकी अल्लाह की खातिर रियाजतें देखें, तो बड़ा मीठा फल मालूम होता था। लेकिन ये कि एंड में जाके वो फल भी कड़वाहट उसकी जो अंदर थी, काना मिनल काफिरीन, वो हो गया काफिर या था ही काफिर। वो कड़वाहट अंदर मौजूद थी जो एक मौके पे जो है पूरी तरह बाहर निकल आई। तो यहाँ पे बात अब देखिए बैकग्राउंड में ज़ाहिर क्या है, कुछ लोग हैं जो इस्तिकामत के साथ ईमान पर खड़े हो गए हैं। अब उनको तरह तरह की मुखालफतों का सामना है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा हसास किस्म की मुखालफत है वो माँ बाप की मुखालफत है। माँ बाप शिर्क पर अड़े हुए हैं और वो उनकी औलाद जो है वो तौहीद की तरफ चली गई। अब इस वजह से माँ बाप इंतहाई जो है वो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। औलाद का जो है अपने रास्ते को छोड़ देना, माँ बाप के तरीके को छोड़ देना, उनको शाक गुज़र रहा है। तो अब ये जो अहले ईमान हैं ये नेक लोग हैं, ये अच्छा बीज है, और इनको इस पर बड़ी अजियत होती है कि उनके माँ बाप उनसे नाराज़ हैं। तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की है। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, उसकी माँ ने उसे उठाया है तकलीफ़ पे तकलीफ़ सहते हुए और जना है तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए। व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, और उसका उठाना यानी हमल उसका रखना और उसको दूध छुड़ाना, इसमें 30 महीने जो है वो महीने लगते हैं, यानी 2.5 साल। ज़िमनी मसाइल में इस वक्त उनमें नहीं पढ़ रहा है, इसकी काफ़ी तशरीहात हैं। लेकिन अब असल मजमून, अब वो जन्म लिया, वो बच्चा आ गया, अब उसके बाद वो कैसे कैसे बच्चे हो सकते हैं, क्या करैक्टर है, वो अब आगे आ रहा है। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्ध हो, अब वो पैदा कर लिया। अब मैं वहाँ से तर्जमा शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब पहुँचा अपनी कुव्वत को, अशुद्ध हो अपनी कुव्वत को पहुँच गया। वह बलगा 40 सना, और पहुँच गया 40 बरस को। अब इसकी तशरीह की है उन्होंने। 40 बरस की उम्र में उमूमन इंसान की अक्ली और अखलाकी कुव्वतें पुख्ता हो जाती हैं, इसीलिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेसत 40 बरस से पहले न होती थी। और इसमें जो भी कुछ नफ्सियाती मसले मसाइल होते हैं, कुछ खुद पसंदी है, कुछ ज़रा थोड़ा खुद नुमाई का शौक़ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते, अगर वो बीज ठीक हो तो। काला रब्बि औज़िनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैहि, कहने लगा है रब मेरी किस्मत में कर के शुक्र करूं तेरी एहसान का जो तूने मुझ पर किया, वाला वालिदैया, और मेरे माँ बाप पर, यानी तूने मुझ पर भी किया, मेरे माँ बाप पर जो एहसान किया है उसका मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। वान आमला सालिहन, और ये कि करूँ नेक काम, तरज़ा हो जिससे तू राज़ी हो, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और मुझको दे नेक औलाद मेरी। इन्नी तुब तो इलैका, मैंने तोबा की तेरी तरफ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं हूँ हुक्म बरदार यानी फर्मा बरदार। अच्छा जी, इसकी तशरीह की है, यानी सआदतमंद आदमी ऐसा होता है, सआदतमंद मीठा बीज, कि जो एहसानात अल्लाह ताला के उस पर और उसके माँ बाप पर हो चुके उनका शुक्र अदा करने और आइंदा नेक अमल करने की तौफीक खुदा से चाहे, और अपनी औलाद के हक़ में भी नेकी की दुआ मांगे। जो कोता, वही जो मैंने कहा था, वो उसको जो है वो दुआ मांगते हैं कि उनको हमारी आँखों की ठंडक बना। जो कोताही हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद में रह गई हो, जो सूरह फुरकान के आखिर में आई है, उससे तौबा करे और अज़राए तवाज़ो और बंदगी अपनी मुखलिसाना उबूदियत और फर्मा बरदारी का एतराफ़ करे। तंबी, साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही खुशकिस्मत थे कि ख़ुद उनको, उनके माँ बाप को और औलाद को ईमान के साथ सोबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ मैसर हुआ। साहबा में ये खुसूसियत किसी को हासिल नहीं हुई। अच्छा जी, अब आगे चलिए। उलाइकल्लज़ीन नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नह, ये वो लोग हैं जिनसे हम कबूल करते हैं बेहतर से बेहतर काम जो किए हैं, और माफ़ करते हैं हम बुराइयां उनकी, रहने वाले जन्नत के लोगों में।
وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اس کی تشریح کی ہے، یعنی ایسے بندوں کی نیکیاں قبول اور کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ بیج اچھا پڑ جائے، نیکیاں قبول، کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں، اور ان کا مقام اللہ کے سچا وعدے کے موافق جنت میں ہے۔ اب آیا ذرا تقابل، والذی، دیکھیے یہ بھی اسی طرح جنا ماں باپ تھے، اور اب دیکھیے یہ بھی نیک بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آگے بھی آئے گا، اور جیسے ہم ابھی سورہ کہف میں پڑھ کے بھی آ گئے ہیں۔ تو والذی قال لوالدیہ، اور جب ایک اور بھی ہوتا ہے جو 40 سال کا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے جب بچہ ہے تو ماں باپ اسے فیڈ کر رہے ہیں، تو وہ اشدہ ہو، تو اس میں آ گئی بات، یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے یہاں پہ۔ اب وہ کیا کہتا ہے جب وہ اپنی جوانی کو یا طاقت کو یا 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے؟ والذی قال لوالدیہ، اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو اف لکما، میں بیزار ہوں تم سے۔ اب یہ بیزاری کیوں ہے؟ یہاں جس بیزاری کا ذکر ہے وہ بیزاری ہے کہ یہ جو تمہارا توحید کے نظریات ہیں اور ایمان ہے اور آخرت کی باتیں ہیں، اور یہ میں تنگ آ گیا ہوں ان سے، بیزار ہوں ان سے۔ اور ویسے بھی ماں باپ کی جو ہے وہ، چونکہ وہ اسے قدامت پرست نظر آتے ہیں، یہ ذرا ماڈرنسٹ ہوتا ہے، ماڈرنسٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ الٹرا ماڈرن ہوتا ہے، اور یہ کہ اگر یہ پڑھ لکھ بھی آیا ہو تو یہ تھوڑا سا دہریہ بھی ہوتا ہے، اور الحاد بھی اس کے اندر آ چکا ہوتا ہے، اباحیت کا بھی شکار ہوتا ہے، اور لبرل یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کو والدین تو بڑے دقیانوسی، جو ان پڑھ بدھو، اور وہ جو ہے بس گاؤں میں زراعت اور کھیتی باڑی میں لگے ہوئے، اور ظاہر ہے وہ بارشوں کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں کسی خدا کو پکارنے کے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اب ایسا آدمی ذرا بات کیسے کرے گا؟ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا یعنی دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کیا جاؤں گا حساب کتاب کے لیے۔ وقد خلت القرون من قبلی، قبر اور گزر چکے ہیں بہت جماعتیں مجھ سے پہلے، یعنی پتہ نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ مر گئے، کوئی نکلا کہ میں نکلوں گا؟ اب دلیل یہ ہے، اس کی تشریح کی ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا، ورتا میں شامل کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں لکھا، کیونکہ وہ ہم نے جو محاورہ سنا ہے ایسے ہی ایک شخص سے، تو میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ تو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دھمکیوں سے میں نہیں ڈرتا، بھلا کتنی قومیں اور جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، کوئی شخص بھی ان میں سے اب تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس آیا؟ لوگ ہمیشہ سے یوں ہی سنتے چلے آتے ہیں، مگر آج تک تو اس خبر کا تحقق ہوا نہیں، پھر میں کیوں کر اعتبار کر لوں؟ ظاہر ہے سائنس ابھی تک یہ نہیں، وہ تو مریخ پہ پہنچ گئی ہے پتہ نہیں کدھر، تو یہ قبر سے تو ابھی تک کسی بندے کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں ملی اس کو۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں۔ اب یہ فریاد کے لفظ سے سمجھے اذیت کیا ہے۔ اب ایسے ماں باپ کا دل کتنا تنگ ہو رہا ہوگا جب ان کی اولاد ان کے سامنے یہ رویہ اختیار کرے کہ چلیں ان کا تو انکار وہ پھر بھی برداشت کر لیں، ماں باپ ہیں، لیکن یہ کہ جب وہ اللہ کے انکار پہ آ جاتا ہے اور باس بادل موت کے انکار پر آ جاتا ہے، اور انہیں نظر آتا ہے یہ اب دوزخ کا ایندھن بنے گا، تو اس گھٹن کا اندازہ لگائیے جو ان کو ہوگی۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خرابی تیری، تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، یعنی سچا ہے۔ اس کی تشریح کی ہے، یعنی اس کی گستاخیوں پر ایک طرف میں سے تو اب تک دوبارہ زندہ ہو کر اس کی گستاخیوں پر ایک طرف اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اسے قبول حق کی توفیق ملے، اور دوسری طرف اس کو سمجھاتے ہیں کہ کم بخت تیرا ستیہ ناس، اب بھی باز آ جا، دیکھ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، باس بعد الموت کی جو خبر اس نے دی ہے ضرور اپنے وقت پر پوری ہو کر رہے گی، اس وقت تیرا یہ انکار رنگ لائے گا۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں پہلوں کی، یعنی آپ وہ پرانی باتیں نقل کر رہے ہیں، یعنی ایسی کہانیاں بہت سنی ہیں، پرانے وقتوں کے قصے اسی طرح مشہور ہو جاتے ہیں اور واقعے میں ان کا مصداق کچھ نہیں ہوتا۔ اولئک الذین، اب یہ جملہ سنیے، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی، شامل ان اور فرقوں میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، جنوں کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے ٹوٹے میں پڑے۔ اس کی ذرا تشریح سن لیں، پھر میں ذرا اس کو آپ کو جوڑ ملا کے دیتا ہوں۔
عذاب کی بات وہی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، شیطان کو جو کہا تھا. یعنی جس طرح بہت سی جماعتیں جنوں اور آدمیوں کی ان سے پہلے جہنم کی مستحق ہو چکی ہیں، یہ بدبخت بھی انہی میں شامل ہیں. یہ سورہ سجدہ کی رکوع نمبر 2 کی آیت ہیں. اور اب ذرا سورہ حامی سجدہ ہی کی وہ آیات، اور وہ حامی سجدہ اسی گروپ میں ہے. یہ بھی سورہ احقاف بھی جو ہے یہ بھی سلسلہ خوامیم میں سے، اس کے شروع میں بھی خامیم ہے اور وہ بھی خامیم ہے. اور اس میں جو وہ ہم نے پڑھا تھا، میں نے اسی سلسلے کے دوران آپ کو سنایا ہے، وَقَيَّزْنَا لَهُمُ الْقُرَنَاءَ، ہم نے ان پر مقرر کر دیے شیاطین، ان کے قرین، ان کے دوست. وہ کیا کرتے ہیں؟ زَيَّنَ لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، تاریخ ہے یا جو بھی واقعات ہیں یا جو ماحول ہے، اس کو یعنی کفر کا اور شرک کا اور یہ جو الحاد کا اور اباحیت کا اور بے حیائی کا نام روشن خیالی رکھ کر وہ سارا ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں. ہر الٹی شے کو ان کو سیدھا بنا کے دکھاتے ہیں، اور ان کی برائیوں کو ان کی اچھائیاں بنا کر دکھاتے ہیں، تو انہیں فرآہ حسنا، وہ ان کو اچھی نظر آنے لگتی ہیں. تو زین لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم فزینوا لہم، تو وہ ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور پھر اس کے بعد الفاظ بالکل یہی ہیں، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. اب یہ وہ بات ہے کہ جسے اگر سمجھ نہ ہو تو یہ کون لوگ ہیں جن پر یہ شیطان مقرر ہو جاتے ہیں. اسے سورہ زخرف، وہ بھی اسی سلسلہ خامیمی کا جو ہے صورت ہے، اس میں کہا وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. اور اعراض، منہ موڑنا، اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب بھی اور اللہ کی محبت بھی، اس پہ دوسری محبتوں کو ترجیح دیتے ہیں. ظاہر ہے اللہ دل سے نکلے گا تو پھر اور محبتیں وہاں ڈیرا ڈالیں گے، اللہ کی کتاب نکلے گی تو وہاں پہ اور نظریات آ کے ڈیرا ڈالیں گے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو وہ پھر سارے گند اور خباستیں، جب طیب نکلے گا تو اس کی جگہ خبیث آئے گا. یہ تو اصول ہے. لہٰذا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو یا اللہ کے ذکر کو یا اللہ کی محبت کو دل سے نکالا، تو وہاں اللہ نے پھر شیطان بٹھا دیا اور وہ ان کا قرین بن گیا، وہ ان کا دوست بن گیا. اور وہ انہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ انہیں سیدھے رستے سے روکتے ہیں، دور لے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہیں. وہی فرآہ حسنا، کہ وہ انہیں مزین کر کے دکھاتے ہیں برائی کا راستہ، وہ اسے ہدایت کا سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں. شیطان ان کی مت مار دیتا ہے. یہ ہے اصل میں ان لوگوں کا معاملہ. اب یہ مقام ذرا اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ اللہ کے ذکر سے تغافل کون کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے منہ کون موڑتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے کون جو ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے؟ یہ جس کا بیج خراب پڑا ہوتا ہے. یہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. میں اصل میں اس ساری چیز سے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس خلافت کا تعلق اس بیج کے ساتھ، اور اس بیج کا تعلق نکاح کے ساتھ، اور اس نکاح کے جو شیطان کے دل میں دشمنی ہے، وہ میں نے آپ کو روایت بھی سنا دی کہ جتنا خوش وہ میاں بیوی کے اختلاف پر ہوتا ہے، اتنی کوئی پوری بادشاہی پلٹ دے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی. تو یہ ہے در حقیقت وہ بنیاد کہ جس سے وہ اساس اور وہ یوں سمجھے کہ وہ زمین کہ جہاں سے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا بیج یا تخم رکھا جاتا ہے، وہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کا. تو اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک وہ نقصان میں تھے، ٹوٹے میں تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب یہ سمجھ لیجئے جنت والے بھی دوزخ والے سب کے لیے اپنے اپنے درجے ہیں. جنت میں بھی بڑے درجے ہوں گے، دوزخ میں بھی بڑے درجے ہیں. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لائے جائیں گے منکر لوگ آگ کے کنارے پر. اب یہ سنیے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ضائع کیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں، ان کو برت چکے. اب اس کی تشریح پڑھیں. کافر کے کسی نیک کام میں ایمان کی روح نہیں ہوتی، میں صورت اور ڈھانچہ نیکی کا ہوتا ہے. ایسی فانی نیکیوں کا اجر بھی فانی ہے جو اسی زندگی میں مال، اولاد، حکومت، تندرستی، عزت و شہرت وغیرہ کی شکل میں مل جاتا ہے. اقتدار مل گیا، عمارتیں مل گئیں، چودراہٹ مل گئی،
کوئی گدی مل گئی، کوئی کسی اور کی محنت کھانے کا موقع مل گیا، تو بہرحال یہ اسی دنیا میں اس کا وہ جو ہے وہ صورت کوئی نہ کوئی جو کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، یہ اللہ نے کسی اور کام کے لیے ان کو دیے ہیں۔ اور یہ کہ فلا یغرنک تقلبہم فی البلاد، شہروں میں ان کی جو چلت پھرت ہے اور بھاگ دوڑ ہے، یہ آپ کو کہیں تعجب میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ خاص حکمت کی بات ہے، وہ یہاں سمجھ آ رہی ہے۔ عزت و شہرت وغیرہ کی شکل میں مل جاتا ہے۔ اس کو فرمایا کہ تم اپنی صوری نیکیوں کے مزے دنیا میں لے چکے اور وہاں کی لذتوں سے تمتع کر چکے، تم نے دنیا کی جنت دیکھ لی۔ اور یہ جو اب جو آ کے اس آخری دور میں اللہ نے جنت بنائی ہے، یہ اب ظاہر کیا ہے کہ یہ جی جدیدیت ہے، ظاہر کیا ہے جی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ظاہر کیا ہے جی مغرب نے یہ سارا جو ہے بے خدا تہذیب وہ کر دی ہے، یہ پرانے ہی تو یہی چلا آ رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں نوازنے کے لیے، دنیا کی جنت بننے کے لیے، دنیا کے خوب جو ہے مزے اڑانے کے کھلے مواقع دیے ہوئے ہیں۔ جو عیش و آرام ایمان لانے کی تقدیر پر آخرت میں ملتا ہے، گویا اس کی جگہ بھی دنیا میں مزے اڑا لیے، اب یہاں کے عیش میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے، وہی یعنی شاہ عبد القادر موضوع القرآن میں، جن لوگوں نے آخرت نہ چاہی فقط دنیا ہی چاہی، ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل چکا۔ اب یہ بڑا جو ہے نا حسرت والا انداز ہے، آخرت میں یہ خطاب ہوگا۔ ایک آدمی جو ہے وہ فقیر بنا کھڑا ہے، مسکین بنا کھڑا ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یار کورونا کی وجہ سے بہت سے لوگ مزدور جو ہیں بھوکے ہیں، وہ کھڑے ہیں، گاڑی آتی ہے، حسرت سے دوڑ کے آتے ہیں کہ کوئی ان کو کچھ ملے، تو کتنی بڑی حسرت ہوگی، دوزخ سے بچ جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو اب اس کو جو پروانہ دیا گیا اس پہ لکھا ہے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی مزے دنیا میں اڑا چکے، واستمتعتم بہا، ان کو برت چکے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اب آج سزا پاؤ گے ذلت کا عذاب، بدلہ اس کا جو تم غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ وہ تکبر دیکھیے جو شیطان تکبر کرتا تھا، وہی تکبر اب ان کی بھی صفت ہے۔ فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اس کا کہ جو تم نافرمانی کرتے تھے، فسق و فجور جو تم کرتے تھے۔ پھر جوڑ لیجئے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو اب وہ جو فاسقین وہاں پہ آیا ہے، اب ذرا اس کے ہم پیچھے چلتے 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 بیج تک پہنچ گئے۔ یہ فسق کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے۔ اب پھر آپ کہیں گے کہ جناب اس کا کیا قصور تھا؟ تو بیج ڈالنے والے کا قصور ہے، کاشتکار کا قصور ہے، وہ بیج غلط لے کے آیا، دکاندار کا قصور ہے جس نے اس کو غلط بیج دیا۔ تو بہرحال بھائی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے سوالات، یہ عالم تکوینی کے معاملات ہیں، یہ علیحدہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اصول یہ ہے۔ اب کسی کا یہ معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے ایک شخص ہمارے اس تصور کے اعتبار سے بدی کے رستے پر ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو اس کے لیے جو پیمانہ رکھا ہو اس میں وہ جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ صحیح طرف آ جائے۔ اس کے اندر پوٹینشل تھا کوئی 1000 گناہ کرنے کا، وہ اللہ سے ڈر کر اس نے 1000 نہیں کیے، 800 کیے ہیں، 700 کیے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی نتیجہ تو اس کے اندر نکلا نا، وہ جو اس کی نیگیٹیوٹی تھی وہ کم ہو گئی۔ تو اللہ کا معیار مختلف ہے، یہ نیکیاں بدیاں تولنے کا معیار نہیں ہے، یہ اللہ نے ہر آدمی کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کے مطابق نکل آئے، بھاری نکلے یعنی اس کے برابر نکل آئے، پورے نکل آئے تو ٹھیک ہو گیا، خفیف ہو گئے، کم ہو گئے، اس کے برابر نہ آئے، جو اس کا پیمانہ تھا پکڑا گیا۔ اب اس کے بعد در حقیقت یہ تو ایک فرد کی کہانی سنائی ہے نا، یہ فرد کی کہانی سنانے کے بعد ایک پوری قوم کی کہانی سنا دی، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ۔ اور یہاں پہ میں پھر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ساری قومیں، اس لیے کہ یہاں تو صرف ایک عاد کا، یہ ایک نمائندہ قوم ہے جس کا ذکر کر دیا، اور اس سے مراد وہ ساری قومیں ہیں جن کا ذکر سورۃ الفجر میں اکٹھا کر دیا کہ الم تر کیف فعل ربک الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہی عاد، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ دوسری کون؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ تیسرا کون؟ وفرعون ذی الاوتاد۔ اچھا یہی نہیں ہے، اب اس میں وہ سدوم اور عمورہ والے بھی شامل کر دیں، قوم لوط، قوم جو ہے نا، اور جو دوسری قومیں ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، قوم نوح کو بھی شامل کر لیں۔
تو یہ سارے کون ہیں؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں سرکشی کی، طغیانی کی، حد سے نکلے، فاکثروا فی الفساد، وہاں انہوں نے فساد پیدا کر دیا، یفسدون فی الارض ہو گیا۔ اب وہ جو فاسق ہیں نا، تو ان کا تیسرا وصف تھا ہی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ تو اب وہ مفسدین ہو گئے اور فساد انہوں نے بہت زیادہ پھیلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ تو در حقیقت یہ یہاں تو خیر اس نظم کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو تمہارا آپشن کیا ہے، تم اس فساد کے نتیجے میں ہلاک ہوتے ہو، یا اگر تمہارے کوئی خیر ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اور اس ایمان میں اضافہ کر کے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو چیز ہم نے سمجھنی تھی، جو ہماری سمجھ میں آئی، وہ جو بات ہے، وہ جو بیج ہے، اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کا ماحول بنتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک پھر حزب اللہ میں اور دوسرا حزب الشیطان میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں جو اس حصے کا جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس میں ایک بات اور سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں، بڑی اس کی ہر انسان کے اوپر اس نے جو ہے اپنے بے پایہ عنایات کی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ماں باپ کا کنٹریبیوشن انسان کی پرورش میں، اس کے پروان چڑھنے میں، اس کی تربیت میں، اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اس عالم شہادہ میں انسان بالکل کتنا ہی جو کوڑ مغز ہو، کودن ہو، تو وہ اللہ کے احسان تک اگر اس کی نگاہ نہیں بھی پہنچ سکتی، تو ماں باپ کے احسان کو تو وہ دیکھ سکتا ہے نا، پہچان سکتا ہے، وہ تو اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب جس کے اندر وہ بیج ہوگا تو اس بیج کی وجہ سے اس کے اندر ماں باپ کی احسان مندی ہوگی، یہ ہے وہ لٹمس ٹیسٹ، یہاں سے پتہ چلے گا۔ اور جس کا وہ بیج کڑوا ہوگا، وہ ماں باپ کے بھی احسان کی اور ان کی بھی جو ہے وہ جو بھی محنتیں ہیں اس کی قدر نہیں کرے گا۔ تو اب اگر اس کا تصور و تخیل اللہ تک پہنچ بھی جائے تو اس نے کون سی اللہ کی سننی ہے اور ماننی ہے اور اس کا شکر گزار ہونا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنے گا۔ اس کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے نا، اس کے بیج کے اندر وہ پروگرامنگ ہی نہیں تھی، وہ ڈی این اے ہی نکال لیا تھا اگلوں نے، اور جب وہ نکل گیا تھا تو اس کے بعد پھر یہی ہونا تھا کہ اس کی عادتیں ہی یہی ہونی تھی، گستاخانہ عادتوں کا اور ایذا رسانی جو اس کی گویا وہ سرشت میں شامل ہو گئی ہے۔ اب جو کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید پوری نسل انسانی کو ہی اسی طرح فساد آلود کرنے کا پروگرام ہے، پہلے تو بے حیائی کے ذریعے سے وہ کرنے کا پروگرام بنا، شاید اس میں پھر کوئی کسر رہ گئی، مسلمان سخت جان ثابت ہوئے، ان کا خاندانی نظام آڑے آ گیا، اور یہ کہ وہ نوع انسانی کے خلاف وہ عظیم بغاوت جو ہے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکی۔ لیکن یہ کہ اب شاید اس سے آگے کوئی اور طریقہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، لوگ باتیں تو اب کر رہے ہیں کہ مسلمان کیا غیر مسلم بھی کر رہے ہیں کہ اب ویکسینیشن اور اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں جو ہے وہ شامل کر کے گویا جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے انسان کی عادتیں ہی تبدیل کر دی جائیں گی، اور اس کے اندر وہ جو خوف خدا والا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی کوئی تغیر ہو جائے گا، اور فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللہ کی صورت اب یہاں تک پہنچے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے نا، فَأَكْثَرُوا فِي الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر اپنے رب کا کوڑا برستا ہے ایسی اقوام پر جو اس حد تک پھر فسادی ہو جائیں۔ اب یہاں بس ایک نکتہ اور عرض کر دوں، وہ بھی آج کے حالات کے اعتبار سے، دو تین دن پہلے ایک ویڈیو دیکھیے، وہ یروشلم کی ویڈیو ہے، اور سین ایسا ہے کہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں، جیوز ہیں، ان کو وہاں کے پولیس والے اسی طرح ڈنڈے مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، جیسے یہاں ہمارے ہاں وہ مسجدوں میں پچھلے دنوں آپ نے یا انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ وہاں یہودیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، آج پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور ہیمر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو،
وہ بات یہ ہے کہ، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو سیکولرزم تھا جس کا دنیا میں چرچا رہا ہے، اور جس کے چھتری تلے ہم مسلمان بھی جا کے امریکہ میں جمعے پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تو جان لیجئے یہ سیکولرزم کا، یعنی اس شیطنت کا یہ سافٹ فیس تھا. اب وہ ہارڈ فیس آ رہا ہے، اور یہ جب فساد مچتا ہے نا، تو یہ قرآن مجید نے اس کا اشارہ کر دیا تھا، اور الحمدللہ کہ اس کی طرف ذہن جاتا بھی تھا. میں پہلے بھی یہ چیز بیان کرتا رہا ہوں کہ سورہ بقرہ میں تو اللہ نے کہا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر اللہ زمین میں بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹا نہ دے، معزول نہ کر دے، دفع نہ کر دے، زمین میں فساد مچ جائے. وہی فساد اللہ خود بھی ہلاک کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کسی ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے سے ہلاک کروا دیتا ہے. جیسے کہ قریش کے وہ جو سرکش لوگ اور حزب الشیطان تھی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حزب اللہ تشکیل دی تھی اس کے ذریعے سے ختم کر دیا. لیکن سورہ حج میں ذرا اس فساد کی نوعیت کو، یہاں فساد بس صرف لفسدت الارض کا ہے، لیکن فساد کی نوعیت کیا ہوگی وہ جا کے سورہ حج میں کھولیے، اور اس میں کوئی تقسیم نہیں رکھی کہ مسلمان یا ہندو یا کون. وہاں کا لہدمت ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اگر بعض لوگوں کے ذریعے سے اللہ بعض لوگوں کو ہٹا نہ دے، معزول نہ کر دے، دفع نہ کر دے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. تو آپ دیکھو گے کہ کیا یہودیوں کے عبادت خانے، کیا مسلمانوں کی جو ہے مسجدیں، کیا عیسائیوں کے گرجے، کیا وہ جو خانقاہیں ہیں صوفیوں کی، وہ کچھ نہیں چھوڑیں گے، وہ سب کو ملیا میٹ کر کے چھوڑیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہو، پریکٹسنگ کرسچن ہو، پریکٹسنگ یہودی ہو، سب کی ٹھکائی ہو رہی ہے. تو یہ در حقیقت اشارہ ہے کہ اب اللہ کا کوڑا حرکت میں آنے کے بہت قریب آ چکا ہے، وگرنہ یہ کہ نسل انسانی کے بھی بالکل فساد آلود ہونے کا، اور مذہب، ہر قسم کے مذہب کا بالکل کلا کما ہونے کا وقت سر پہ آیا جاتا ہے. اور یہی علامت ہے کہ اللہ کی مدد بھی بالکل سر پہ آئی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم حزب الشیطان کی تمام جو ہے جہتیں ان کو دیکھ لیں، تو اب یہاں تک پہنچ کے ہم نے اپنی، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیس بنا لیے. اب ہم آگے کچھ کرداروں کا مشاہدہ کریں گے. آج ہم نے دیکھا نا، کچھ میٹھے کردار ہیں تو کچھ کڑوے بیج والے کردار ہیں. اب یہ جو کڑوے بیج والے کردار ہیں، یہ بعض اوقات نظر بڑے میٹھے بھی آ رہے ہوتے ہیں. ان کا کریکٹر ابتداً بڑا میٹھے پھل والا یا میٹھے بیج والا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کرتے کرتے یہ پھر ان کی کڑواہٹ ظاہر ہوتی ہے. میں اشارہ کر چکا ہوں، سب سے پہلی مثال ابلیس لعین خود ہے. اس کا کتنا میٹھا کردار فرشتوں میں شامل ہو گیا، لیکن آخر میں پڑی پھٹکار اور ہو گیا راندہ درگاہ، اس لیے کہ اس کی وہ اندر جو بیج کی کڑواہٹ تھی وہ ایک دن ظاہر ہو گئی. اب کچھ اور کردار ہیں ایسے، جس میں سامری ہے، جس میں بلم بن بعورہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا وہ ابو عامر راہب تھا. تو پھر اس کے بعد بھی ایسے بہت سے کردار ہوں گے. تو ہم ان کچھ کرداروں کا مطالعہ کر لیں گے جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، اور پھر اسی حوالے سے ہمیں تھوڑا سا اور، یعنی یہ مضمون جو ہے واضح ہو جائے گا کہ اس معرکہ خیر و شر میں حزب اللہ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اور حزب الشیطان کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اور حزب اللہ کے اندر تطہیر کیسے ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمحیص، یعنی خبیث و طیب کو کیسے جدا کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا موقع بھی عطا فرمائے، اور فہم اور آسانی بھی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.